امام ایک شخص کو صدقہ میں چیزیں دیتے ہیں تو پھر امام اسے واپس لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک منٹ واپس دو، پھر اس کو چومتے ہیں، پھر واپس دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ صدقہ سب سے پہلے خدا کو حاصل ہوتا ہے، خدا وصول کرتا ہے، تو میں چوم رہا ہوں کہ یہ چیز پہلے خدا کی بارگاہ میں جانے والی ہے۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں آخرت۔ خوب زہری جو ایک صحابی ہے وہ بات کو نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے شب کی تاریکی میں دیکھا امام کہیں جا رہے ہیں، میں پیچھے ہو لیا، میں نے پوچھا کہ مولا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا مسافرت پر، یعنی سفر پہ جانا ہے میں نے، اور اس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، یعنی سفر پہ جانے کے لیے ایک ذخیرہ چاہیے، ایک سامان چاہیے، تو میں اس سامان کو اس ایک جگہ پہ رکھنے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے سفر میں کام آئے۔ تھوڑے دنوں بعد اس نے دیکھا دوبارہ امام کو کہ مولا آپ تو کہہ رہے تھے میں مسافرت پہ جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، تو کہا میں ابھی بھی سفر میں ہوں، یہ سفر آخرت کا سفر ہے۔ اور وہ جو امام اپنے کندھوں پر لاد کر لے کے جاتے تھے غریبوں اور فقراء کے لیے، وہ کھانا، روٹی، اس طرح کی چیزیں، تاکہ کسی کو کچھ دینا، یعنی یہ آخرت کا سامان ہے جو میں اس دنیا میں مہیا کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سفر اور کیا چیز مہیا کی ہے؟ کیا ہم نے نہیں جانا ہم اپنے سامنے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دفن ہم اپنے جا کر تدفین کر کر آتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، دوسرے نے جانا ہے، ہم نے نہیں جانا۔ اور کہیں پر بھی یہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا۔ ایک شخص تھا، اس کو ملک الموت دیکھا تو اس نے بولا کہ بھائی جب آپ آئیں، علماء نے واقعے کو نقل کیا کتاب میں، کہتے ہیں کہ جب آپ آئیں تو مجھے بتا کے آئیے گا تاکہ میں اپنا کوئی حساب کتاب کر لوں پہلے سے۔ انہوں نے ٹھیک ہے، وقت گزر گیا کافی، ملک الموت آ گیا، آپ کے تیار ہو جاؤ۔ کہا میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑا مجھے پہلے بتا دیجئے گا تاکہ میں حساب کتاب کر لوں اپنا۔ کہا میں کئی دفعہ آیا تھا، میں تمہارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم باتوں میں مصروف تھے، میں تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم سر جھکائے نیچے کھڑے تھے، تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ یعنی جتنے بھی میرے اطراف میں فوتگی ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، یہ ملک الموت مجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھی لینے آ رہا ہوں، میں نے تمہیں بھی لے کے جانا ہے، تم اپنی آخرت کا کیا سامان کیا ہوا ہے؟ حضرت سلیمان نبی کہ جو کھڑے ہوئے تھے ایک عالی شان محل بنانے کے لیے، اپنا وہ بنانے کے لیے، اور ساری مخلوقات کام کر رہی تھیں، جن اور جانور اور سب، اور اپنی عصا لے کر کھڑے ہوئے تھے، ملک الموت آ گیا، کہا کہ وقت ہو گیا ہے، کہا مجھے تھوڑا سا وقت دیں، کہا نہیں، نبی ہے، وقت نہیں دیا، وہیں کھڑے ہوئے، وہ تو دیمک نے اس عصا کو کھانا شروع کیا، تو کافی عرصے کے بعد جب وہ ان کا بدن وہاں سے ہٹائے تو پتا چلا، ورنہ کافی عرصے تک وہ لوگ کام کرتے رہے۔ عزیزان موت، ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا، بتا کے نہیں آئے گا، وہ رسول خدا کے تھے جن کے دروازے پر دستخط دے کر آیا تھا۔ عزیزان محترم، ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا وہ امام جس کی آج ہم جشن میں آئے ہیں، وہ اپنا زادرہ رات کی تاریکی میں جمع کر رہا ہے کہ وقت شہادت جب غسل دیا میرے پانچویں امام نے، امام باقر علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ، تو امام کے بدن پر نشان تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے بعد میں امام سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا کے بدن پر کون سے نشانات تھے جو اتنے پرانے ہو چکے تھے؟ کہا یہ رات کی تاریکی میں میرے بابا یہ کھانے اور چیزیں غذاؤں کی بوریاں اپنے کندھوں پر ڈال کر غریبوں کو دے کر آتے تھے۔ عزیزان محترم، کہاں میری زندگی میں خوب ٹھیک ہو سکتا ہے اس طرح غریب فقراء نہ ہوں، کوئی تو ہوں گے، بہرحال کہیں تو ہوں گے، کہیں ہم نے اپنے ملک کے اندر ہوں گے ہمارے، کبھی ہم نے کوئی زحمت کی، ہم تو اچھے اچھے کھانے کھاتے، کبھی ہم نے سوچا کہ کبھی ایک کھانا رستے میں چلتے ہوئے پیک کرا لیں، ہو سکتا ہے کوئی غریب فقیر
کوئی ایسا شخص کہ جو یہ نہ کھا سکتا ہو وہ مل جائے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا بی بی بہت غمگین ہے، اداس ہے۔ کہا بیٹی یہ چہرے پر غم اور اندوہ؟ کہا بابا مجھے آخرت کی یاد آ رہی ہے کہ جب لوگ وہاں پر عریاں ہوں گے، یعنی لوگوں کے پاس وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو چھپا پائیں گے، سب عیاں ہوگا، ہر چیز ظاہر ہوگی وہاں پر۔ تو عزیزان محترم، ہم کیونکہ بہرحال ہم لوگوں کو تذکرہ بھی بہت زیادہ نہیں دیا جاتا، ہم بھی خوش ہو کے چلے جاتے ہیں محفل مجلس سے، تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ آخرت کی یاد ہے نہیں۔ قرآن 30% آخرت کی طرف توجہ دے رہا ہے، قرآن کی آیتیں آخرت کی طرف گفتگو کر رہی ہیں، ہمیں یاد دلا رہی ہیں۔ بعض علماء ایسے تھے کہ جب وہ کچھ قرآن کے سورہ جو آخرت کی طرف تھے اس کو پڑھتے تھے، گریہ کرنا شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اسی لیے تو بہرحال اس امام کی مولود کی برکت کے ذریعے سے کم از کم اپنی آخرت کو یاد کریں، پہچانیں کہ میں آخرت کیا ہے۔ تو امام اس طرح آخرت کا ظاہرہ تیار کر رہے ہیں، اور یہ ہر امام نے اپنی زندگی کے اندر انجام دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی چیز اپنی آخرت، عزیزان محترم، جو چیز اس دنیا میں ہم اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے خرچ کریں گے وہ چیز باقی رہ جائے گی۔ جو چیز میرے پاس ہے وہ فنا ہے، جو چیز میں نے خدا کے راہ میں دے دی وہ روز قیامت میں ہے، جو چیز میں نے خود رکھی اور اس کو شاید میں نے صحیح استعمال نہیں کیا وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ نہ وہاں اس کام آئے گی نہ اس جہان میں کام آئے گی۔